نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حج کا یہ آخری رکوع کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ہدایات ایمان والوں کو ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور اچھے خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، فلاح ملے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی راہ میں، حق کا جہادی ہی جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جہاد کا لفظ جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارا ذہن جنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاد صرف جنگ کو نہیں کہا جاتا، قرآن مجید میں جہاد کا لفظ بھی آیا ہے اور قتال کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو قتال کا لفظ تو جنگ کے معنی میں ہے کہ جہاں پر قتال آیا ہے تو وہاں اس سے مراد جنگ ہے، لیکن جہاں پر جہاد آتا ہے تو وہاں جہاد سے مراد کبھی جنگ ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد جد و جہد کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنا، یعنی ایسی کوشش کرنا کہ جس میں انسان اپنی پوری صلاحیت کو لگا لے، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، پوری صلاحیت کو لگا دینا کسی کام میں، اس کو جہاد کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جہاد اللہ کے راستے میں بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے راستے کسی اور کام میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنا پورا جان، مال، وقت لگا کر ایک بلڈنگ بناتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا وہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنا جان، مال، وقت اور پوری صلاحیت اور توانائی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ تو یہ جہاد فی اللہ جو ہے اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرے۔ یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے، اپنے نفس کے خلاف، کیونکہ انسان کو جو خراب جو کرتا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اب دیکھیں نا، رمضان میں تو شیطان باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتے ہیں یا غلط کام انسان کرتا ہے؟ تو وہ انسان کا نفس کروا رہا ہوتا ہے۔ تو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرنا اور شیطان کے خلاف کرنا، یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے۔ جہاد کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جہاد بالقرآن کرے۔ جہاد بالقرآن یعنی قرآن کے ساتھ معاشرے کے اندر جو شیطانیت، جو خرابیاں، جو بدعات، جو فساد مچا ہوا ہے، اس کے خلاف قرآن کے ساتھ جہاد کرے، یعنی ہتھیار قرآن ہو اور اس کے ساتھ جہاد کرے۔ اس کو جہاد بالقرآن کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ اپنی ذات کی حد تک ہے، اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف جہاد کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ جہاد کا مرحلہ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ باہر نکل کر جہاد کرنا، جو فساد اور جو خرابیاں اور جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہوں۔ جہاد کا پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ وہ جہاد ہوتا ہے کہ جس میں نظام باطل کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کفریہ نظام یا کفار کے خلاف ہتھیاروں کے ساتھ، یعنی تلوار، یا آج کل تو تلوار نہیں ہے تو آج کے جو ہتھیار ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تو ہر موقع اور محل کے لحاظ سے انسان کے لیے، یعنی یہ تینوں جہاد جو ہیں یہ ہر وقت جاری رہتے ہیں، ہر وقت یہ جاری رہتے ہیں۔ ہر انسان ہر وقت اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد بھی کرتا رہے، اور اپنے گھر سے آگے نکل کر پھر محلے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کے خلاف قرآن کے ساتھ جہاد کرے۔ اور پھر یہ جو تیسرا مرحلہ ہے ظاہر ہے
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، یہ ایک ریاست کا اور اجتماعی طور پر کرنے کا کام ہے۔ تو وہ مرحلہ جب آئے اس کی زندگی میں تو اس میں بھی پھر حصہ لے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا، تم چنے ہوئے ہو۔ ہمیں یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے، ہم یورپ میں پیدا ہو جاتے، ہم چین میں پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر یہاں پر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پیدا کر دیا۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا۔ تم اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ مجھے اگر اللہ نے مسلمان بنایا تو یہ بھی ہو سکتا تھا میں چین میں پیدا ہو جاتا تو میں کمیونسٹ ہوتا، میں یورپ میں پیدا ہوتا تو شاید میں عیسائی ہوتا، میں اسرائیل میں پیدا ہوتا شاید میں یہودی ہوتا، انڈیا میں پیدا ہوتا شاید ہندو یا سکھ ہوتا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ یہی احساس ہمیں دلا رہے ہیں کہ تم هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت ابراہیم ہے، تمہارا دین جو ہے وہی تمہارے باپ ابراہیم والا دین ہے، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہ مسلمان جو نام ہے بحیثیت ملت کے ہمارا جو نام ہے، ذات کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے، ہاں جی، پھر قوم قبیلے کے اعتبار سے کوئی الگ الگ نام ہوتے ہیں، لیکن ملت کے اعتبار سے ہمارا نام مسلمان ہے۔ اور یہ نام فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا تھا۔ من قبل وفی ہذا لیکون الرسول علیکم شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ اس لیے تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یعنی رسول نے دین تم تک پہنچایا اور رسول قیامت والے دن تمہارے خلاف گواہ بنے گا کہ میں نے ان تک دین پہنچایا تھا، اور تم اس دین کو آگے دوسروں تک پہنچا کر لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ قیامت والے دن لوگ اللہ سے کہہ سکو کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مجھ تک جو دین پہنچا تھا وہ میں نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو فاقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔